أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق اللہ العظیم. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی. مدینہ میں چونکہ ایک چھوٹی سی اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، تو اسلامک اسٹیٹ کے معاشرے کے افراد کو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے جو رہنمائی کی ضرورت تھی، مدنی صورتوں کے اندر وہ پوری رہنمائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اس صورت کے اندر زہار کا مسئلہ بیان فرمایا گیا. اس کے بعد مجلس کے آداب بیان فرمایا گئے اور منافقین کا طرز عمل بیان فرمایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن وہ دشمن اسلام لوگوں سے تعلقات بھی رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. زہار کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تو میرے لیے ایسے ہے انت علیہ کا ظہر امی، جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو یہ محاورہ جو ہے اس وقت کے رواج کے لحاظ سے طلاق کا جو ہے مماثل بنتا تھا کہ تجھے میں نے طلاق دے دی. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. آپ سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں ابھی کوئی رہنمائی نہیں ملی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ ان عائشہ قالت الحمد للہ الذی وسع سمعه الاسبات لقد جاءت المجادلة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمه وانا فی ناحیۃ البیت ما اسمع ما تقول. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی اور وہ خاتون اتنے آہستگی سے بات کر رہی تھی کہ میں اس کی باتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں رہی. تو فانزل اللہ عز وجل قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. میں اس کے ساتھ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اس کی باتوں کو پوری طرح نہیں سن رہی تھی، سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کی بات کو سن لیا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنی فریاد پیش کر رہی تھی. ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں تبارک الذی اوعى سمعه کل شیء انی لاسمع کلام خولہ بن ثعلبہ ویخفى علی بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول اللہ وهي تقول یا رسول اللہ اکل بالی وافنى شبابی ونثرت له بطنی حتى اذا كبرت سنی وانقطع ولدی ظاہر منی اللہم انی اشکو الیک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ بن ثعلبہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جوانی، اپنا مال جو ہے اس کے اندر کھپا دیا اور اس سے میری اولاد ہوئی. جب اولاد ہونا بند ہو گئی، میرا شباب ختم ہو گیا، تو ظاہر منی اوس بن ثابت نے میرے ساتھ زہار کر لیا. اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں اپنی فریاد پیش کرتی ہوں.
اللہ نے آپ کی بات کو اس انداز سے سنا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، اللہ کے حضور فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی اپنی ہر فریاد، اپنی ہر مشکل، اپنی ہر ضرورت اپنے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔